اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت، تندرستی اور سلامتی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنے سننے اور جاننے والوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل ہر دوسرا بندہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر ناجائز اور جائز کام کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنا خدا تک روزی کو بنا رکھا ہے۔ یہ ہوگی تو سارے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ ہم پریشان ہی رہیں گے۔ اس غلط یقینی کی وجہ سے ہی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگی سے سکون چلا گیا ہے۔ اگر آج ہم تہیا کر لیں اور اپنا خیال غلط کاموں سے ہٹا کر اللہ پر یقین رکھیں تو ہمارا ہر مسئلہ اللہ پاک فوراً حل کر دے گا اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 17 محرم کے دن کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ ایسے لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی بندش، روز بے روز بیرون ملک جانے کی رکاوٹ، گھریلو جھگڑے، آپس کی نچاکیاں اور اولاد کی نافرمانی، ہر غم، ہر مسئلہ، ہر بیماری، پریشانی، ہر کام الٹا ہونا اور رکاوٹ، ہر کام میں مایوسی تاکہ کوئی کام نہ ہو، تعویذ وغیرہ، الغرض ہر قسم کی پریشانی کا حل آج اس وظیفے میں موجود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں بہت گناہ گار خطا کار ہوں، کوئی عمل اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت اس دفعہ بارش بالکل ہی نہیں ہو رہی، یہ حال ہے کہ مویشی پانی کو ترس رہے ہیں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک بارش برسا دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، اور ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک مجھے خلاصی عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، استغفار کرو اور کثرت سے کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا، شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جب آنے جانے والوں کا ہجوم کم ہوا تو صحابہ نے پوچھا، جو سارا منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا، اعلی حضرت جو بھی آتا ہے آپ اسے استغفار کرنے کو کہتے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا معاملہ نہیں، یہ پاک پروردگار نے فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور بارش برسا کر قہر ختم کر دے گا، مال سے مدد کر کے تمہاری تنگ دستی دور کر دے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے باغوں میں اچھے پھل لگائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری کرے گا۔ یہ بالکل چھوٹا سا مگر پر اثر وظیفہ ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو کثرت سے استغفار کریں، آپ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں، الغرض ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی استغفار کی فضیلت۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 17 محرم کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ دعائے استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھتے ہوئے جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جو مسلمان بھائی اپنے گناہوں، زندہ یا مردہ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔